وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الصف آیت نمبر 6. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدین النصیحہ، دین بھلائی ہے. ہمارا یہ ایک سلسلہ ہے اور اس کا ایک شعبہ ہے مغالطات. تو آج ہم اس مغالطات قادیانیت کے دوسرے مغالطے کو بیان کرتے ہیں. اس کا عنوان ہے قادیانیت نے اپنا نام احمدیت رکھنے میں کیا مغالطہ کیا ہے. احمدیت اپنے لیے قادیانیت کا اختیار کرنا، یہ نام کئی مغالطوں پر مشتمل ہے. سبھی جانتے ہیں کہ قادیانیت سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کو نہیں مانتی، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاری ہے. اس کا عقیدہ ہے کہ سلسلہ نبوت جاری رہے گا، اور یہ کہ حضرت نبی خاتم سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات گرامی پہ نبوت ربانی کا سلسلہ منقطع ہو چکا، وہ اسے نہیں مانتے. اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ حضور کے بارے میں. تو اپنے مذکورہ فاسد عقیدہ کے اس بات کے لیے وہ قرآن کریم کی بعض آیات اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث مبارکہ سے اپنی باطل تعویلات کے ذریعے نبوت کے جاری رہنے پہ استدلال کرتی ہیں. تو ان کا یہ استدلال ایک ناکام سعی ہے. تو اجرائے نبوت پہ قادیانی دلائل، اس کا ہم نے مستقل طور پر اپنے ایک مقالے میں پوری علمی تحلیل کی ہے اور ان کے ردود مفصل لکھے ہیں. اور اس باب میں اگر اس کا مطالعہ کیا جائے، عربی میں بھی ہے اس کا مستقل ایک مقالہ اسی عنوان سے، اور اردو میں بھی ہے. وہ کیا ہے کہ قادیانیت کے سلسلہ نبوت پہ جاری رہنے کے دلائل کیا ہیں اور ان کا ہم کیسے ابطال کرتے ہیں. مستقل ایک ہماری کتاب ہے اس عنوان سے، یا ایک مقالہ ہے. اب اس مغالطے کے ضمن میں
ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قادیانیت جب حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ نبوت کو جاری مانتی ہے اور آپ کو خاتم النبیین بھی کہتی ہے، پھر اس نے نبوت کے اجراء کے عقیدہ کے ساتھ ساتھ اپنا ایک مستقل نبی بھی تراش رکھا ہے۔ تو اسے عقل و منطق کی روح سے اپنی الگ اور مستقل شناخت اپنانے کی ضرورت تھی۔ قادیانیت کے سلسلہ نبوت کے جاری رہنے کے عقیدہ کے بعد اس کا امت مسلمہ کا حصہ ہونا یا اس کے لیے اپنی قوتوں کو صرف کرنا اور پھر اس ذیل میں لوگوں کو گمراہ کرنا، اسے ان تمام امور کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبوت کے باب میں دو مستقل الگ الگ نظریات ہیں۔ مسلمان امت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ نبوت جناب محمد رسول اللہ پہ ختم ہے، لا نبی بعدہ، ان کے بعد کوئی نبوت نہیں۔ اور قادیانی کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہے، تو نبوت کے نہ ہونے اور ہونے سے مسلمان ایک الگ امت ہیں اور قادیانی ایک دوسری امت ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان امت کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ہر مدعی نبوت کو کذاب اور دجال فرما چکے ہیں، اور یہی مسلمان امت کا عقیدہ بھی ہے کہ آپ کے بعد ہر مدعی نبوت جھوٹا بھی ہے اور دجال بھی ہے۔ اور قادیانیت کیا کہتی ہے کہ نہیں، نبی خاتم کے بعد بھی نبوت جاری ہے، بلکہ ضروری ہے، اور اسی ضرورت کے تحت وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ دو مختلف نظریات والے کیسے ایک امت ہو سکتے ہیں، کیسے ان کا آپس میں اجتماع اور انضمام ہو سکتا ہے، بلکہ ایسا قول اجتماع نقیضین ہے اور ایسا امر مستحیل ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہے تو قادیانی امت کو اپنی الگ شناخت اپنانے کی ضرورت ہے، اور اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ امت مسلمہ کے شعار کو اپنائے۔ یہ ایک بین الاقوامی ہمارا حق ہے، کیونکہ نبوت اور امت کی نسبت کا ضابطہ انسانوں میں یہ ہے کہ انبیاء کی نسبت سے ہی امتیں تشکیل پاتی ہیں۔ اور وہ کیسے؟ کہ جب کوئی امت اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کو آخری مبعوث مان لے تو اس امت کا وہی نام پڑ جاتا ہے۔ اب پہلے نبی سے نہیں، غور سے سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت عیسائی لوگ ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو آخری نبی مانتے ہیں، مگر پہلوں نبیوں کو بھی وہ مانتے ہیں، پہلوں سے نام نہیں بنتا۔ ابراہیم کو مانتے ہیں، سب عیسائی ابراہیم کو مانتے ہیں۔ یہودی موسیٰ کو آخری نبی مانتے ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں۔ تو نام امت کا جو تشکیل پاتا ہے وہ اس نبی کی نسبت سے ہوتا ہے جسے وہ اللہ کا آخری نبی تسلیم کرے۔ یہودی اور یہود کیوں موسوی ہیں؟ حالانکہ وہ پہلے انبیاء کو بھی مانتی ہیں۔ عیسائی کیوں عیسوی ہیں؟ حالانکہ وہ پہلے انبیاء کو مانتے ہیں۔
وہ اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ابراہیم سب کو مانتے ہیں، اور امت محمدیہ جناب محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانتی ہے، اسی نسبت سے وہ امت محمدیہ ہے۔ اب پہلے نبیوں کو تمام کو وہ مانتی ہے، مگر نام کہاں سے پکڑے گی؟ آخری نبی سے۔ یہ ایک ضابطہ ہے انسانوں میں، اور معروف ہے، یہ بین الاقوامی ضابطہ ہے، تمام امتیں اسے مانتی ہیں۔ تو پہلوں کی نبوت کے اقرار سے نام نہیں پڑتا کسی امت کا، بلکہ نام کہاں سے اسے ملے گا؟ آخری نبی سے۔ اسی اعتبار سے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جناب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غور کریں، جب مرزا قادیانی کی نبوت پہ ایمان لائے تو پھر انہیں امت موسوی ہونے کا حق نہیں، چاہے وہ کہیں ہم مانتے ہیں، عیسوی ہونے کا حق نہیں، چاہے وہ کہیں کہ ہم مانتے ہیں، محمدی ہونے کا حق نہیں، چاہے وہ کہیں ہم مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آخری نبی کسے مانا؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب غور کریں، اب یہاں سے ان کے نام کا سلسلہ شروع ہوگا کہ مرزے کا نام کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو پہلا مسئلہ یہ سمجھیں کہ آخری نبی جس پہ امت ایمان رکھتی ہو اس سے امت کا نام تشکیل پائے گا۔ لہذا قادیانیت یا ابنائے ملت قادیانیت اپنی نسبت اور نام میں لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، یہ ہماری درخواست ہے۔ جب وہ مرزا غلام احمد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کہتے ہیں تو پھر اپنا نام کن سے وہ اخذ کریں گے؟ مرزا غلام احمد سے، چونکہ وہ آخری ہے ان کے ہاں، مگر ما قبل کسی شخصیت سے وہ نام نہیں لے سکتے، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ حضرت عیسیٰ سے، اور نہ ہی حضرت موسیٰ سے۔ تو امتوں کے جو نام رکھے جاتے ہیں جسے ہم تسمیہ کہتے ہیں، اس کے اندر ان امور کی رعایت ضروری ہے۔ دیکھیں یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو معقول ہیں اور سب انسان انہیں مانتے بھی ہیں۔ اولاً وہ آخری شخص کون ہے جس پر قادیانیت ایمان رکھتی ہے؟ کون ہے آخری شخص؟ مرزا غلام احمد۔ ثانیاً قادیانی امت دوسری امتوں سے کس بنیاد پر الگ ہوئی ہے؟ یقیناً اس آخری شخص کی نبوت پہ ایمان کی وجہ سے الگ ہوئی جس کا نام نامی کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ چلیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام غلام احمد تھا، یہ بھی ایک علیحدہ موضوع کی چیز ہے، لیکن اس کا نام مرکب نام تھا، غلام احمد۔ تو اس نام کی تصریح بھی ہر قادیانی کتاب میں موجود ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ مرزا صاحب خود اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کتاب البریہ مندرج در روحانی خزائن 162/13 میں اب دیکھیں کیا تصریح ہے مرزا صاحب کی اپنے نام کے بارے میں۔ میرا نام غلام احمد۔ اب دیکھیں احمد نام نہیں ہے ان کا، کیا ہے؟ غلام احمد۔ میرے والد کا نام غلام مرتضیٰ اور دادا کا نام عطا محمد اور میرے پردادا کا نام گل محمد تھا۔ اب یہ ان کی تصریح جو ہے، اس کے تناظر میں جو امور بالکل سامنے ہمارے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 کہ قادیانی امت کے بانی کا نام کیا ہے؟ غلام احمد۔ احمد صرف نہیں ہے، اس کی وضاحت خود اس نے کی ہے۔ نمبر 2 اس کا نام قطعی طور پر احمد نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ جب ایک شخص کا نام غلام احمد ہے تو اس کا نام نہ غلام ہے نہ احمد ہے، اکیلا نہیں نام ہو سکتا۔
اور عموماً بر صغیر میں لوگوں کے مرکب نام ہی ہوتے ہیں۔ تیسری بات، غلام احمد ایک مرکب نام ہے، اور عرب تو ایک ایک نام رکھتے ہیں نا، محمد، احمد، سلمان، لیکن ہمارے ہاں بر صغیر میں محمد علی، علی محمد، محمد ابو بکر، محمد عمر، ہر نام مرکب ہوتا ہے، اور عموماً حضور کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ تو مرزے کا نام مرکب ہے، مفرد نہیں۔ اب دیکھیں چوتھی بات یہی میں نے ذکر کی ہے کہ مرزے کا نام احمد یعنی مفرد یہ نہیں ہے۔ ہاں بلاد عربیہ میں یہ ہوتا ہے، ایک ہی نام ہوتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں مرزے کی تصریح سے ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہیں۔ اب امتوں کے نام کیسے پڑھتے ہیں انسانی معاشروں میں؟ تو ہر امت اپنے نبی کی نسبت سے اپنا نام اختیار کرتی ہے۔ معروف ہے انسانوں میں، تمام عالم اور تمام اہل دیانات و مذاہب سبھی کے درمیان یہ معروف ہے کہ وہ اپنے دینی زعیم سے اپنا نام اخذ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات غور سے سنیں کہ امتیں تو اپنے زعیم اور بڑے کے نام پہ فخر کرتی ہیں اور اسے باعث تمیز سمجھتی ہیں، کیونکہ ان کا وجود اور بقا اسی نسبت میں ہوتا ہے۔ علماء ہوتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس معاملے میں ہر امت، دنیا کے اندر جتنی امتیں ہیں، ہر امت صریح ہے، دجل نہیں کرتی۔ وہ اپنے تشخص میں لوگوں کے ساتھ دجل یا تلبیس نہیں کرتے۔ یہ امتوں کا ضابطہ ہے۔ نہ ہی ایمانی نسبت کسی دوسرے کی طرف وہ کرتے۔ پھر امتوں میں یہ معروف ہے، وہ یہود ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہوں، معروف کیا ہے کہ آخری نبی جسے انہوں نے انسانوں میں سے مبعوث سماوی تسلیم کیا ہے، اس کی طرف نسبت کریں، اس پہ فخر کریں، اور وہ یہ سمجھیں کہ ہماری بقا امت کی اس کے وجود کی وجہ سے ہے۔ یعنی امتوں کو فخر ہوتا ہے۔ جب کوئی امت کسی اپنے زعیم کو عظیم مانتی ہے، اس امت کی قائل ہوتی ہے، تو اسے اپنی اس طرف نسبت کرنے پہ فخر ہوتا ہے۔ بنی نو بشر کی تمام امتیں اپنے اپنے زعماء کی طرف نسبت کرنے میں بالکل صریح ہیں۔ وہ لبس و تلبیس نہیں کرتی، دجل کا ارتکاب نہیں کرتی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پہ تمام دنیا کی امتیں قائم ہیں، یاد رکھیں آپ۔ مگر یہ عجیب امت ہے کہ ہر کام دجل۔ اب ہم نے آپ کو بتایا کہ مرزا صاحب خود کہتے ہیں، جنہیں یہ نبی مانتے ہیں۔ رات بھی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ قادیان میں کوئی ان کا پروگرام تھا، تو کہتے تھے یہ وہ بستی ہے جہاں اللہ کے نبی آئے علیہ السلام۔ صراحت سے وہ کہتے ہیں نبی، لیکن نسبت میں وہ غلام احمد اس طرف نسبت نہیں کرتے۔ یہ ہے اصل مسئلہ جو ہمارا آج کا عنوان ہے، کہ نسبت میں بھی پھر غلام احمد کا لحاظ رکھنا چاہیے نا۔ پھر احمد کو کیوں اختیار کیا؟ کیوں اپنا نام احمدی رکھا؟ غلامی رکھیں، مرزائی رکھیں، یا غلمدی رکھ لیں، چلو غلام سے ایک لفظ لے لیں، ایک احمدی سے لے لیں۔ تو بر صغیر میں آپ دیکھیں، جہاں کا یہ مدعی نبی تھا، نبوت تھا، دیکھیں وہاں پہ کتنی قومیں رہتی ہیں۔ جہاں قادیانی نبی کی بود باش ہوتی ہے، وہ سب لوگ اپنے آپ کو رام کی طرف منسوب کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں، سکھ گرو نانک کی طرف نسبت پہ فخر کرتے ہیں۔ اور پھر دنیا میں عیسائی امت بڑی تعداد ہے اس کی، وہ حضرت عیسیٰ کی طرف نسبت میں فخر کرتی ہے، دجل نہیں کرتے۔ عیسائی کبھی اپنے آپ کو موسیٰ کی طرف منسوب نہیں کریں گے، اور یہود عیسیٰ کی طرف منسوب نہیں کریں گے، نہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور مسلمان اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب۔ تو جب ہر امت کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی طرف نسبت کرنے میں صریح ہے،
اس میں دجل نہیں کرتی، تو یہ کیوں دجل کرتے ہیں ہم؟ امت محمدیہ کو دیکھیں، پوری دنیا کے مسلمان، کوئی ان کی زبان ہو، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پہ یقین رکھتے ہیں، اس معنی میں کہ آپ آخری ہیں، تو آپ کی طرف ہی نسبت میں انہیں فخر ہے۔ اس امت کا ہر فرد مسلمان اس پہ فخر کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا۔ امت محمدیہ اپنی نسبت جناب محمد رسول اللہ کی طرف کرنے میں صریح ہے، کوئی دجل نہیں کرتی۔ مگر قادیانیت کا عجیب رویہ ہے، عجیب و غریب اس امت کا معاملہ ہے، اور جس نے پوری انسانیت کو لبس اور تلبیس میں ڈال رکھا ہے۔ اور سچ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدعی نبوت میں کذب بھی بہت بڑھ کے ہوگا اور دجل بھی بہت بڑھ کے۔ اب دیکھیں نام میں کیا دجل ہے، غور سے دیکھیں کہ اپنا نام خود اس نے کہا کہ میرا نام غلام احمد، میرے باپ کا نام غلام مرتضیٰ، دادا پردادا کا نام۔ اب یہ امت جو ہے، اب اس نے اپنا نام لفظ احمد کی طرف کیوں منسوب کیا؟ غلام کو کیوں چھوڑ دیا؟ کس نے حق دیا اس کو کہ اپنے نبی کا نام آدھا حذف کر دو اور اعلان بھی کرو وہ ہمارا نبی ہے، تاکہ یہ پوری انسانیت کو دھوکہ دے سکیں اس نسبت سے کہ جناب یہ احمد کوئی اور ہے۔ ہم نے جو آیت پڑھی ہے نا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے کہ میرے بعد ایک نبی احمد آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، تو دجل یہ ہے کہ غلام احمد کی امت اپنا نام کیوں غلامی نہیں رکھتی، کیوں مرزائی نہیں رکھتی، کیوں غلمدی نہیں رکھتی، قادیانی بھی نہیں رکھتی؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم احمدی ہیں۔ میں ایک دن لیکچر دے رہا تھا عربی میں، تو یہ اس کو پتہ ہے، یہ عبد الملک کو، تو ایک مصری نے کہا کہ تم قادیانی کی مخالفت کرتے ہو، ہم تو احمدی ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا دجل ہے، یہ بڑا خطرناک، یہ اس کا نام میں نے رکھا ہے کہ اپنا نام رکھنے میں دجل، اور خطرناک دجل ہے۔ تو جب اس نے اپنا نام یہ کہا کہ غلام احمد ہے، تو ان کو نام اس مرکب نام سے لینا چاہیے تھا نا۔ یہ ہمارا تقاضا ہے اور یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے ان سے، اور جائز مطالبہ ہے، عقل سے موافق مطالبہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انسانیت سے بھی دھوکہ اور ہمارے ساتھ بھی دھوکہ، یہ چیز سمجھنے والی ہے۔ انسانیت کے ساتھ یہ دھوکہ کہ نبی کا نام غلام احمد، اور جب نسبت کرنے لگے تو احمد کی طرف کر لی۔ اب مسلمان امت کے ساتھ خصوصی دھوکہ سمجھیں کیا ہے کہ مسلمان امت کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب قادیانیت نے اپنے تسمیے میں، اپنے نام میں تمام بشری امت کو بھی دھوکہ دیا اور مسلمان امت کے افراد کو بھی دھوکہ دیا۔ اب کون سا ضابطہ ہے؟ دیکھ لیں، آپ خود ہی دیکھ لیں اس نے کیا اختیار کیا اور اس سے کیا چاہیے تھا۔ ہم تو بات عقل کی کرتے ہیں، ہم تمہید کے طور پہ یہ امر بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی امت اپنا نام رکھتی ہے تو انسانی ضابطہ یہ ہے کہ وہ اپنے بانی کی طرف نسبت کرے، اپنے دینی زعیم اور سربراہ کے نام پہ اپنا نام رکھے، اپنے نبی کی طرف منسوب ہونے میں فخر کرے۔ یہ ضابطہ ہے انسانوں کا۔ مگر انہوں نے کیا کیا کہ نبی کا نام کیا بتایا ہم نے آپ کو؟ خود جو اس نے کہا غلام احمد۔ اب آپ دیکھیں، اب اپنا نام رکھنے میں اپنے بانی کا پہلا مفرد حذف کر دیا۔ چلے اگر پہلا آپ کہیں کہ مرزا غلام احمد تھا تو اگر اس طرف نسبت کرتے تو اپنا نام مرزا ہی رکھتے تاکہ لوگ دھوکے میں نہ پڑ سکیں، اور اگر اپنے بانی کے دوسرے مفرد کی طرف لیتے، مثلا مرزا کو چھوڑ دیں، غلام، تو اپنا نام کیا رکھتے؟ غلامی۔
یہ کون سی امت ہے؟ غلامی امت۔ اچھا، اب اس کا چوتھا نام ہم نے کیا بتایا تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ اگر لفظ قادیانی کی طرف نسبت کرتے تو اپنے آپ کو قادیانی کہتے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ پہلا لفظ بھی چھوڑ دیا مرزا، غلام بھی چھوڑ دیا دو، اور چوتھا لفظ کیا تھا؟ قادیانی، وہ بھی چھوڑ دیا، بیچ میں سے ایک لفظ لے لیا اور وہ احمد۔ اس دھوکے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، اگر غلام کی طرف ہوتا تو غلامی ہوتا، لیکن اگر غلام احمد کی طرف ہوتا تو اپنے آپ کو غلمدی کہہ دیتے۔ چلو ایک غلام سے لیتے، تھوڑا سا ادھر سے لیتے، کچھ حصہ لے لیتے، مگر انہوں نے تمام شکلوں کو چھوڑ دیا۔ اب اس کے ممکنہ نام یہ ہونے چاہیے تھے: مرزائی امت، غلامی امت، قادیانی امت، یا غلمدی امت غلام احمد سے، مگر قادیانیت نے ایسا نہیں کیا۔ دجال ایسا نہیں کرتے، صریح نہیں ہوتے، وہ سیدھی بات نہیں کرتے، مگر اپنے نام میں، اپنے تسمیہ میں، اپنی نسبت میں، اپنے بانی جو مدعی نبوت بھی ہے اور اس کا نام مرکب ہے، مفرد نہیں، احمد نہیں نام اس کا نام کیا ہے؟ غلام احمد۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے، غور سے سنیں، مرزا غلام احمد قادیانی، پہلا مفرد بھی چھوڑ دیا مرزا، غلام بھی چھوڑ دیا، قادیانی بھی چھوڑ دیا، تینوں کو چھوڑ کے ایک مفرد کو لے لیا جو تیسرا تھا، حالانکہ یہ چاروں اس کے نام کے جز ہیں۔ اب اس احمد کو لینے میں چونکہ دجل تھا اس لیے اسے لیا۔ یہ ہے اصل جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں بات کو۔ ہذا ہوا، اور خصوصاً مسلمانوں کو اور عموماً عام انسانیت کو، تو ان سب کو چھوڑ کر محض دجل کی وجہ سے اپنا نام احمدیت رکھا۔ منسوب کس طرف ہوئے؟ نہ مرزا کی طرف، نہ غلام کی طرف، نہ قادیانی کی طرف، ایک بیچ میں سے نام لے لیا احمد۔ اور غرض کیا تھی؟ آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ غرض یہ تھی کہ اپنے نام سے بھی مسلمان امت کو بھی دھوکہ دے اور پوری انسانیت کو بھی دھوکہ دے۔ تو آج ہم تمہید کے طور پہ اس درس کو اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید مفصل گفتگو اس موضوع پہ پھر ہوگی، اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔